جب ماں ساس بن کر بہو کو ایسے ٹریٹ کرو گی جیسے اپنے بچوں کو کرتی ہے، تب میں کہوں گا کہ یہ عورت مکمل ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے گھر میں خود، ماں جو ہے اپنی بیٹی سے کیسا بیہیو کرتی ہے اور اپنی بہو سے کیسا بیہیو کرتی ہے، اور وہی ماں سلیکٹ کر کے لاتی ہے اپنی بہو کو۔ 20 گھر جاتی ہے، 40 گھر جاتی ہے، اس کا رنگ دیکھتی ہے، اس کا ہائٹ دیکھتی ہے، اس کا ویٹ دیکھتی ہے، اس کا ایجوکیشن کوالیفیکیشن دیکھتی ہے، اتنا چن چن کر سلیکٹ کر کے گھر لاتی ہے اور اس کو کچرے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ ایک ساس نے بہو کو زندگی بھر ٹارچر کیا، اور وہ جو بہو جب ساس بنے گی وہی کام کرے گی جو ساس کیا تھا، تو پھر آپ کوئی اچھی خاتون نہیں ہیں، آپ نے بھی وہی کیا ہے۔ کم سے کم ساس سے آپ نے ایک لیسن لیا۔ اس دور میں آپ کو بہت ستایا جا رہا تھا جب آپ بہو تھی، تب آپ نے ڈیسیجن لینا، ایسی ساس تو ساس، یہ ساس نہیں بالکل رکاس ہے، میں جب ساس بنوں گی تو دنیا کو دکھاؤں گی کہ میں کیسی ساس ہوں۔ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پہلے بچی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بہن بنتی ہے، بہن کے بعد وہ بیوی بنتی ہے، بیوی کے بعد وہ ماں بنتی ہے، ماں کے بعد وہ ساس بنتی ہے۔ ماں بچوں کو بے حد چاہتی ہے، اگر کوئی ماں بچوں کو چاہتی ہے تو میں زیادہ امپریس نہیں ہوتا اس ماں سے، کیونکہ ماں کا کام ہی ہے ممتا، ماں کا کام ہی ہے چاہنا، ماں کا کام ہے محبت کرنا، ماں کا کام ہے کیئر کرنا۔ اگر ایک ماں بچوں کو کیئر کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، کھانا ہاتھ سے کھلا رہی ہے، لوری سنا سنا کر سلا رہی ہے، ماں کا کام ہی وہ ہے۔ ایک الارم خریدا آپ نے، صبح 5 بجے کا رکھا، اگر وہ 5 بجے بجتا ہے تو کیا ایک بڑا کام ہے؟ آنسر می پلیز۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کا کام ہی وہ ہے۔ 50 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے، خطرناک گرمی ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ بھی باہر آپ جاتے ہو پسینے میں لت پت ہو جاتے ہو، آپ پانی لا کر کے فریج میں رکھا، 2 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا پانی ملا تو آپ فریج کی تعریف کرو گے؟ فریج کا کام ہی وہ ہے۔ ماں بچوں کو چاہ رہی، اس کا کام ہی وہ ہے۔ جب ماں ساس بن کر بہو کو ایسے ٹریٹ کرو گی جیسے اپنے بچوں کو کرتی ہے، تب میں کہوں گا کہ یہ عورت مکمل ہوئی ہے۔ گیٹ اٹ ایوری باڈی۔ یہاں جو بچیاں بیٹھے ہیں، آج بہن ہے، ہو سکتے ہیں کچھ جو ہے بیوی ہے، وہ بیوی جو ہے کل کو ماں بننے والی ہے، ماں کے بعد وہ ساس بننے والے ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو جو ہے ساس بنائے۔ مطلب میں دعا کر رہا ہوں کہ لمبی زندگی دے۔ ساس بننے تو لمبی 2 سال میں ساس بن سکتے ہیں آپ لوگ، ساس بننے کے لیے تو اور آپ کو 50 سال تو جینا ہے۔ تو جب آپ ساس بنو گے تب میں بولوں گا کہ آپ کیسی عورت ہے۔ ماں کو دیکھ کر، بہن کو دیکھ کر بولا نہیں جاتا ہے۔ ساس جب اچھا رول ادا کرتی ہے وہ مکمل ونڈرفل وومن آن دس ارتھ۔ آپ دیکھیں ایسے کتنے ہوں گے؟ آنسر می پلیز۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے گھر میں خود، ماں جو ہے اپنی بیٹی سے کیسا بیہیو کرتی ہے اور اپنی بہو سے کیسا بیہیو کرتی ہے، اور وہی ماں سلیکٹ کر کے لاتی ہے اپنی بہو کو۔ کون؟ وہی ماں 20 گھر جاتی ہے، 40 گھر جاتی ہے، اس کا رنگ دیکھتی ہے، اس کا ہائٹ دیکھتی ہے، اس کا ویٹ دیکھتی ہے، اس کا ایجوکیشن کوالیفیکیشن دیکھتی ہے، اتنا چن چن کر۔ جب ہم کوئی بیسٹ ڈریس خریدتے ہیں، ہمارے پاس وارڈروب میں 50 ہے، 50 میں دا بیسٹ ہے، تو اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جب ہم پہنتے ہیں تو ایک بہت اچھا سا ایک فیلنگ آتی ہے ہمیں، دا بیسٹ ڈریس میں نے پہنا ہے آج کر کے۔ آپ جو بیسٹ ڈریس خریدتے ہو جا کر ایسے ہی خریدتے ہو یا 10 دکان جا کر خریدتے ہو؟ ایک ماں بھی اپنی بہو کے لیے ایسا ہی گھوم گھوم کر سلک کر کے گھر لاتی ہے اور اس کو کچرے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ بڑی غلطی کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یا ایسے ہی جا کر بہو کو چن کر لا لیا اس نے؟ بتائیں مجھے، ایسے گیا اور بہو کو لا لیا؟ ایسا نہیں ہوتا نا، ایک پروسیس ہوتا ہے وہاں۔ تھاٹ پروسیس دیکھیے اس کا، محنت کتنا کی ہے وہ لے آنے کے لیے، اور لے آنے کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف ساس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں میں۔ اس زمانے کی جو بیویاں ہیں نا، نئے شادی کر کے جو گھر میں جاتے ہیں، 2 دن لگتے ہیں انہیں، صرف 2 دن گھر کو توڑنے میں، only 2 days. And those new wives, they are doing this. وہ لڑکیاں جا کر رہے ہیں، گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک بہو جب گھر میں جاتی ہے تو گھر کو جوڑنے والی بننا چاہیے اس کو، ایک ایسا زبردست رول ادا کرنا ہے کہ اس گھر میں خوشی خوشی ہو آپ کے جانے سے۔ 2 یا 3 دن کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر دوسرے گھر میں رہنے کی فراق شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کون سا بڑا کام کیا ہے؟ ایک ماں کو آپ نے بچے سے جدا کر دیا ہے۔
آج ایسے کئی والدین کچھ نہیں کر کے کمرے میں بیٹھ کے رو رو کر مر جا رہے ہیں. آپ نے ایک ماں کو مار دیا ہے, آپ قاتل ہے. چھرا لے کر نہیں مارا آپ نے, گن لے کر نہیں مارا آپ نے, ان کو سائلنٹ ٹارچر دے کر مارا آپ نے. کچھ سال کے بعد آپ کے بھی پیٹ میں ایک بچہ ہوگا. وہ بچہ جب اس روح زمیں پر آئے گا, اس کو آپ پیار کریں گے, اس کو آپ دودھ پلائیں گے, اس کا ایسا کیئر کریں گے آپ 2 سال تک, نظر آپ کی وہ بچے پر ہی رہے گی ہمیشہ. اس کو بڑا کر کے, اس کو پڑھا کر کے, اس کو کیا کیا کریں گے آپ. کرنے کے بعد جب شادی کریں گی تو بیوی آئے گی اس کی اور وہ آپ سے جدا کر دے گی, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک ماں 25 سال اپنے بچے پر محنت کرتی ہے. یہاں بات غور کرنے کی ہے سب لوگ پیارے بچوں, یہ سنو, ایک ماں جب 25 سال ایسا جو ہے مساج کرتے, محبت کرتے, کھلاتے پلاتے بڑا کیا, آپ نے شادی کر کے 1 مہینے میں اس بچے کو لے کر دوسرے گھر میں رہنے لگے. آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے. تب آپ کو لگے گا کہ میں نے کیا تھا, پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمیں بدلنا ہے. یہ بدلنے کے لیے پوری دنیا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, لیکن جتنے بچیاں یہاں بیٹھے ہیں سب نے عہد کرنا ہے آج, میں بہترین بہو بن کر جاؤں گی. مجھ پر کتنا بھی ظلم ہو میں صبر کروں گی, کیونکہ ایک دفعہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں زما سر نے کہا تھا کہ ایزی وے ٹو گو ٹو جنہ کیا ہے؟ صبر اور شکر گزاری. جو چیز چاہنا بس ہو جانا, وہ یہ نہیں کرنا ہے. اپنے ہسبینڈ کو, اس کی 8,000 سیلری ہے, ہی از یور کنگ, وہ آپ کا کنگ ہے. اس کی شکایت جا کر آپ لوگوں میں بازاروں میں بیچ رہے ہو, میرا ہسبینڈ مجھے کھانا نہیں کھلاتا ہے, میرا ہسبینڈ مجھے شاپنگ نہیں کراتا ہے. اسی وقت صبر کرنا ہے. صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تبھی صبر کرنا. اپنی کنگ کو آپ کبھی ذلیل کر سکتے ہو؟ اس نے مجھے عید پر کپڑے ہی نہیں بنایا. ایسے کئی پیرنٹس ہیں جو پرانے کپڑے پہن کر آج بھی عید مناتے ہیں, بچوں کو دلاتے ہیں. اپنے گھر کے سامان, سونا چاندی کچھ ہو تو وہ بیچ کر بچوں کو نئے کپڑے. ماں کبھی دیکھ نہیں سکتی کہ عید آئے اور میرا بچہ نیا کپڑا نہ پہنے, لیکن وہ پرانے کپڑوں پر رہتی ہے. وہ آپ کو ایز اے بہو کرنا ہے. آپ جب شادی کر کے گھر میں جاؤ گی, عید پر آپ کے ہسبینڈ کچھ وجہ سے کپڑے نہیں لے آئے, تب اس وقت میں یو ہیو ٹو اسٹینڈ وتھ ہیم, شولڈر سے شولڈر لگا کر اس ہسبینڈ کے کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر, آئی ایم وتھ یو, ہم لوگ محنت کریں گے, ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ ہمیں ساتھ دے گا. 1-2 سال ہم لوگ کو محنت کرنا ہے. اس وقت میں اپنا کیریکٹر دکھانا ہے لڑکی کو ایز اے وائف. 10 سال کے بعد آپ کو ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ہو جائے گا تو نیچرل اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محبت ڈال دے گا. جب آپ کو نئے کپڑے پسند نہیں آئیں گے, جب آپ کا جسم آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اپنے بچوں کے بدن پر کپڑے اچھے لگیں گے. جب آپ کو عید جب آتی ہے, جب بریانی مزیدار رہتا ہے ٹیبل پر, آپ کو مزہ نہیں آئے گا, بچوں کو کھلانے میں مزہ آئے گا. وہی چیز آپ نے 10 سال پہلے کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ سب کریں گے انشاءاللہ, لیکن کب کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بتائیں مجھے, when you enter the in-laws house, جب سسرال میں آپ جاؤ گی تب سے کرنا ہے. آپ نے from the day one کرنا ہے. 10-15 سال کے بعد جو بہو ہے, جو وائف ہے, وہ کیا بنے گی؟ ماں بنے گی 5 سال 10 سال میں, اور اس کا کیریکٹر ہی چینج ہو جائے گا ماں بننے کے بعد میں. وہی چینج آپ نے ڈے 1 سے دکھانا ہے, تو آپ ونڈرفل وومن بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے چرچے ہوں گے سسرال میں. سسرال میں آپ کو سلوٹ کریں گے لوگ بولیں گے واہ بہو ہو تو ایسی ہو, کیا بہترین بہو کو لے آئی. یہ تعریف ہوتی ہے کبھی؟ کروڑوں میں ایک گھروں میں ہوتا ہے آج کے زمانے میں, کروڑوں میں ایک سننے میں آتا ہے, ارے فلانے لوگ بہترین بہو ہے وہ لوگ کی, بہت اچھا کیریکٹر ہے اس کا. ایسے سب نے بننا ہے, بولیے انشاءاللہ. اور یہ والدین کو یہ چیزیں سکھانا ہے. بیٹے تجھے اگر کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے ہسبینڈ کچھ وجہ سے, تجھے صبر کرنا ہے. یہ ٹریننگ, یہ گرومنگ کوئی کانوینٹ اسکول میں دی جا رہی ہے, کوئی یونیورسٹی میں مل رہی ہے؟ آپ لوگ کو بتائیے. یہ چیزیں جو میں نے بتایا ہے, لڑکیاں تو محروم رہتے ہیں اچھے بیانات سے, مسجد جاتے نہیں, علماء کا کچھ بیانات سنتے نہیں. ابھی تو 5 سال سے 10 سال سے واٹس ایپ, یوٹیوب پر
ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ کچھ تھا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بدلنا ہے اور نیت کریں آپ لوگ آج سے ہی بدلیں گے انشاءاللہ.